یہ کامن سینس ہے، عام چیز ہے. تو سلیمان علیہ السلام تھیلا ہاتھ پائی، ہر شے آئی. تو سلیمان علیہ السلام دی شان اے جا ماں پتر نہیں جمیا سلیمان علیہ السلام جا، بڑی شان اللہ نے عطا کی تھی. تو میں ایک گل ٹچ دے سا اس گل دے نال کہ آپ دا تخت جس ویلے اٹھدا آ، تخت سلیمانی 100 میل چوڑا تے لمبا، کتاباں اٹھا کے ویکھو، تے وحوش و طیور جنات تے 9 لاکھ دی فوج، گھوڑے، خیال، خیول، بغال، حمار. خیول سمجھا نے؟ خیل دی جمع، گھوڑے، بغال خچر، بغلتن، بغلتن اے کہ نا بلغت الحیران ہے، ایک کتاب ہے بلغت الحیران، اگر اسا پڑھ چھڑو بغلت الحیران، حیران خچر میں نہ ہوئے تھی اے نیڑے نیڑے بلغت الحیران. تے اسا پڑھو تے ذرا جا تبدیلی کرو تے بغلت الحیران، حیران خچر جن پھرنا ہونا. اچھا خیر، اے مطلب خیل تے خیول، بغل تے بغال. کہانی آنا ہے اگرچہ بہ رہے مراز مالو اقتدار نہ، چوالیان مملکت چھکو ہو اقتدار نہ، جلال نہ، جمال نہ، بغال نہ، حمار نہ، فروش نہ، ظروف نہ، ضیاء نہ، اوکار نہ، بسست میرو چہرے او ضیاء من نکار من. سمجھ آئی؟ خیول تے بغال دی سمجھ آئی؟ بپیش شکرین لبت کے دم زنت تبرزدہ کے بال لبت تبرزدہ بہنزل نیرزدہ خیال عشق روح تو گری زمین بورزدہ زی اضطراب عشق تو چو آسماں بلرزدہ ہمیں ببو صدت قدم بسان خاک سارہا. ہے جی کیا یاد ہے؟ اللہ کے مجتبی برد بیار غم گسار من کے باغ چوں نگار شد چے خسبی ہے نگار من، توان من روان من شکیب من قرار من سرور من نشات من بہشت من بہار من غزال من مرال من گوزن من شکار من حیات من ممات من تدرو من ہزار من. سمجھ آئی؟ تو کیا ہے خیل تے خیول، خیل دی جمع خیول، بغلتن دی جمع بغال. اتھو میں یاد آ گیا کسی زمانے پڑھنے اسی تو یاد آ گئے 2-4 شعر. جی تے خیل تے بغال، خچراں تے کوڑے او سوتے لدنے ہے. تے او 100 میل دی مسافت اتنا چوڑا تے لمبا تخت اڑنا ہے. سبا یمن دے علاقے چوڑیا، مدینے شریف دے ایریے چایا جس لے تے سلیمان علیہ السلام دی ہوا چونکہ اللہ نے اس کو ماتحت کر دیا تھا، سلیمان کے حکم کے تحت کر دیا ہر چیز کو. حشرات الارض کی بولیاں سمجھتے تھے، چیمٹیوں کی گفتگو اور حشرات الارض ہر چیز کی پرند چرند کی سب زبانیں سمجھتے تھے. تے آپ یہ تو قرآن ہے جتھے اساں آکھیا ہوا ماں سلیمان آکھے نرم چل اتھے نرم چل سی، جتھے چاوے تیز چل اوئے چل ذرا تیز رفتار پیر چاہ. اللہ دا نبی ویکھیا نے تسی بھی بادشاہ بڑے ہو، باہر ساری ٹریفک روک کے ہے جی تے کوئی مرنا پیا تے اتھے ہی اس نے منہ اڈیا بیچارہ، کئی فوت ہو گئے تے ہلے جناب نہ وزیر اعظم لگیا تے نہ صدر صاحب لگے تے بندہ دنیا تو ٹر گیا.
اے سلطنتیاں خوف زدہ سلطنت دریائیاں سلطنتاں حکم چلا نہیں سکتے بچارے ہر پھر کے چلا دیں تے پولیس والیاں تو کہ تسی کھلو الرٹ ہو کے تے منہ بھی پرے کھلو مت یہ نہ چھک بجن کے درے ہے جی حالت اے کون ہے جی صدر پاکستان صدر ہندوستان وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم فلاں ملک تے حال ویچے پولیس والے نے منہ پرے کیونکہ ادھر اگے ادھر کھلے اسی نکے نکے ہونے تے تکنے ادھر ہی کھلے ہوں ایڈا خوف پہ جانے منہ پرے کرو مت ادھر ہوئے تے ادھر ہی ٹھوک ونجے اے حال ہے جناب خوف دا اپنے انصاف دا تے قوم دے راضی ہونے دا اے حال ہے تے ادھر تکو انہوں اتنا غم ہے اتنا ڈارے تے ایک فقیراں دا میلے میلے کپڑے سادے سادے کپڑے پائے لوگ بیٹھے ہیں جی تے کوئی شاہی لباس نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن فرمایا الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میرے دوست جڑے لا خوفن انہاں تو کوئی خوف نہیں کدے ڈرن نہیں لگے نے میرا دوست ہے نا حسین میدان گیا کہ نہیں موت ڈر گئی ہے حسین نہیں ڈریا موت ڈر گئی کہ ایس کول ویاں جڑا میرے کول ڈر رہی نہیں موت کہندی اس نو پیواں جڑا مینوں سمجھدا ہی کچھ نہیں موت ڈر گئی ایدے کول دیکھو نا موت بندہ جاندا ہے انہوں مارنے واسطے جڑا اگے ڈرے جڑا اگے سیدھا ہو ونجے اس کول بندہ دوجا ڈر جاندا ہے موت گئی پلیکھا کھا کے اسرائیل گیا پلیکھا کھا کے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کول گیا تے چنڈ ماری نے اوئے ماں مارنا ہے پچھٹ لیکن حسین کول گیا جس لئے میں موت حسین کیا سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی سرے دوستاں نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غت نشود نصیب دشمن اللہ کرے میرے مالک تینی تلوار نال کوئی دشمن نہ مرے اللہ تلوار تینی کسی دشمن نے سیرا نصیب نہ کرے اے حسین نے سیرا شرف ملے کہ تینی تلوار نال میں ماریا ونجا اساں دوستاں نے سر سلامت رہون اگر تو تلوار چلانا ہے تے آ علی اصغر تے چلا علی اکبر تے چلا حسین تے چلا قاسم تے چلا جے سر ہٹا گئے تے تو آکھی نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غت سرے دوستاں سلامت سرے دوستاں سلامت آہے سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی سرے دوستاں
میری آنے والی میرے تو بعد نسلاں میری یہ آواز سنن گیاں کہ آج عراقی دا شعر کون پڑھ رہا ہے؟ او نصیر الدین گزر گیا دنیا تو، اس دور وچ کون عراقی دا شعر پڑھے؟ افسوس میرے قافلے والے چلے گئے، میں کلا رہ گیا نے، میں کلا رہ گیا۔ میری آواز سننے والا آج جامی ہو گیا، آج رومی ہو گیا، آج حافظ ہو گیا، آج سادی ہو گیا۔ اے ہونا تے میں شعر پڑھایا، آج قطب الدین بختیار کاکی ہو گیا، آج بابا فرید گنجے شکر ہو گیا، تے میں شعر پڑھایا تو تکے نصیر الدین دا کے مقام ہے۔ انیا تو دا کے پتہ ہے، تو پیسے دے گرنے وچ جمع مالم وعددہ، تسی تو پیسے گرنے وچ مشغول ہو، تو انہوں کی پتہ ہے نصیر الدین کے پڑھ رہا ہے؟ نصیر الدین وہ پڑھ رہا ہے جڑے اس دے دادے حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ اس نے پڑھایا ہے۔ سرے دوستاں سلامت، سرے دوستاں سلامت، کہ تو خنجر آزمائی، مجھے سوم سے ملا کچھ، نہ نماز راس آئی، مجھے سوم سے ملا کچھ، نہ نماز راس آئی، دو جہاں سے منہ کو موڑا، تیری یاد کیا لگائی، دو جہاں سے منہ کو موڑا، تیری یاد کیا لگائی، مجھے سوم سے ملا کچھ، صنما رہے کلندر سزدر بمن نمائی، کے دراز و دور بینم، کے دراز و دور کے دراز دور بینم، رہو رسم پار سائی، کہ دراز دور۔ سنما اے میرے محبوب، ایک کلندری رنگ جڑا ہے نا، اے کلندری جہا رنگ شریعت دیاں پابندیاں تو میں عاجز ہاں، ماں اس چلا کر چھوڑیا، اسی اس دے دیوانے ہاں، دیوانہ بنا کے تے ہن راہ دسدا ہے پابندیاں کرو، دیوانہ پابندیاں نہیں کر سکتا۔ سنما رہے کلندر، اے میرے محبوب ماں کو کلندری جہا راہ دس۔ کلندر دا میں دسیا ہے، کلندر فارسی وچ اے آہنن جڑے کھگیاں والی لکڑ ہوئے، کھگیاں والی کلندر او لکڑی جڑی کھگیاں والی ہوئے، اے چیڑا نے درخت ویکھو مری بننے تے کھگے باہر نکلے انہیں، اس کو فارسی میں کلندر کہتے ہیں۔ چونکہ کلندر جو آدمی ہے اس کی کوئی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، جے داڑھی کاٹے، جے داڑھی وادے تے مونچھاں کٹیاں ہیں، کدھروں وال کاٹن، کدھروں مطلب بیلنس نہیں،
اس مناسبت سے انسان کو کلندر کہا جاتا ہے۔ چار ابرو کا صفایا بھی کلندر کرتے ہیں، پروٹے چٹ، مچھاں چٹ، داڑھی چٹ، سر چٹ، چار ابرو کا صفایا کہتے ہیں کلندری میں، سمجھ آئی؟ اس آخیا سنما میرے محبوب اے کلندراں لا راہ دسنا، اے مینو سجنا ہے سزا در بمن نمائی، اے ماں سجنا ہے سمے آرام نال چاہ کے انسان کہ دراز و دور بینم رہو رسم پارسائی، اے نیکیاں تے تقوی تے طہارتاں نے مقام اسی نہ کر سکنے ہاں، اساں تا جو نیڑے جا راہ دا ہے وڈا ولا پا کے نہیں وینے اے تو کوٹھی نہ بوا کھول تے اندر پے پیچھو۔ عراقی نہ شیر پاڑی ونجا تھا سنائی ہولا ہے جی، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، بطواف کعبہ رفتم، کعبے نے طواف کرنے سے گیا اندر نہیں وڑن دیتا نے ماں، حرم بچرا نہیں دیتا نے۔ ایک تو یہ پولیس والے کھلتے نا، یہ جڑا ونجڑے والا ہے نا، یہ اساں تسار نہیں، یہ او وے جساں اس نی پولیس روک سکنی ہے تے اس نی پولیس اتھے گیڑا تے نظر نہیں آنی، تساں میں نے نہیں اکھاں نال نہیں نظر آنی۔ اے عراقی کے مقام کا آدمی پہچان سکتا ہے اس پولیس کو، اس فورس کو۔ وانا میں کعبے لت رکھی ہے حاضری واسطے، بحرم رحم ندادن، نرانی دیتا نہ کہا جل کیوں اتھے تا سارے آنے ماں کیوں روکنے ہو؟ انہاں کیا کہ دروں کے برون در چکر دی، کہ درون خانہ آئی، کہ در برون در چکر دی۔ وہ اس بوئے چ بڑھنا پہ، اس بوئے تو بار کچھ کیتا ہی اس بوئے جوگا کوئی عمل کیتا ہی جڑا اس بوئے چ بڑھنے نے قابل ہوئے کہ درون خانہ آئی جو منہ چاہ کے اندر پہ بڑھنا ہے، جل تو اندر جوگا نہیں ہے۔ عراقی آنا ہے ماں وڑن نہیں دیتا نے ہے جی، تو پھر میں آ کے چلو نماز پڑھ کے نا، نماز ہی چلو باہر ہی صحیح، میں زمین تے سجدہ کرن گیا جس ویلے تے زمین بول پئی، پہلے آسمان والے بولے تے ہن زمیندار ہویا، میں کہ چلو نماز ہی صحیح، اندر تے نہیں بڑھن دینے، کعبے نے باہر ہی نماز پڑھ کے نا۔ زمین کے آکھیا بزمی چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، بزمی چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، کے مرا خراب کر دی، کہ مرا خراب کر دی، تو بس سجدہ ریائی، کہ مرا خراب کر دی۔ کہ مرا خراب کر دی، زمین تے جسل میں سر رکھیا
کوشش کی تے زمین بول پئی، اس آخیا ندائی زمین وچوں کہ مرا اس تو پہلے پلیت نہیں صاف ہے، مسجد سجدے جو گئی ہیں، لیکن تو اے جڑا متھا پہ رکھنا ہے نا، اگے بھی رکھنا رہے تے بولی نہیں ہاں میں اے جڑے متھے رکھنا ہے اے ریاکاری واسطے رکھنا ہے، لوگاں دسنے واسطے یہ میں نمازی ہاں، لوگاں واسطے دسنے واسطے، اللہ واسطے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اے ریائی متھا نہ لا، ماں پلیت نہ کر، ہٹ چاہ متھا، خبردار متھا رکھے۔ عراقی آنا میں نماز بھی نہ پڑھ سکیا، زمین بول پئی تنا پلیت متھے ریا والا ہٹ پچھے۔ سارے پاسو رد ہو گیا، اس آخیا ایک گل میں سمجھا سا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عراقی نی غزل اتے غزل آکھی، عراقی اس مقام دا آدمی ہے، محی الدین ابن عربی دے پیراں در دفن ہے دمشق اور تعلق ہو گیا اے جڑے خانہ بدوش لوگوں نے چگیاں والے انہاں نال کسی نال تعلق ہو گیا تے شہر بشہر پھردا عراقی ملتان آیا۔ حضرت بہاءالحق والدین حضرت بہاءالحق ملتانی رحمت اللہ علیہ جڑے حضرت شہاب الدین سہروردی دے مرید اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری اچی دے پیر اور حضرت شاہ رکن عالم ملتانی کے دادا جنہوں نے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی زری زربخش دلوی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا، یہ وہ شاہ رکن عالم ان کے دادا بہاءالحق کے والدین ملتانی جو غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اتنا بڑا شیخ پیران پیر کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں بہاءالدین ملتانی، کتنا بڑا پیر، فرماتے ہیں حضرت بہاءالدین ملتانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شہاب الدین اپنے پیر کے ساتھ جس کے لیے غوث پاک نے فرمایا انت آخر المشہورین من العراق، اے شہاب الدین تو عراق کا آخری مشہور ہوگا، تیرے بعد کوئی مشہور نہیں ہوگا، یہ ان کے مرید ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرا شیخ دانا روشن شہاب دو اندرز فرمود بر روئے آپ، یکے آنکے درخیش خود بھی مباش دیگر آنکے بر غیر بد بھی مباش۔ فرمایا میں تے میرا پیر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں کشتی وچ، اتھے آپ ماں دو نصیحتاں فرمائیاں، کشتی ترنی پہ یہی تے پیر نال میں بیٹھا ہیں، فرمایا کہ شہاب الدین نہ بہاءالدین کدے نہ سادی رحمت اللہ علیہ سادی نہ یہ شعر بہاءالدین نہ نہیں یعنی سادیاں فرمایا، ہوں میں یاد آئی بہرحال اس نے مناسبت میں پھر بیان کرتا، سادیاں فرمایا، سادی بھی انہوں نے مرید ہیں کہ ماں فرمایا کس پیر آکھیا کہ ایک مغرور نہ ہوئی آپ نخرا نہ کری تے وڈا نہ بنی متکبر نہ بنی، اے اس دی شان ہی صرف دیگر آن کے بر غیر بدمی بماش، دعا ہے کہ دوے نو برا نہ سمجھی تے اپنے نو چنگا نہ سمجھی، دوے نو اپنے کو اچھا سمجھی ہمیشہ تے پھر بخشے جائیں گا۔ یہ دو نصیحتاں او بہاءالحق ملتانی اتنا بڑا پیر، او بارگاہ غوثیت غوث پاک پیران دے پیر، شیخ دستگیر، شیخ روشن ضمیر، مخدوم المشائخ، سلطان المشائخ، شیخ المشارق والمغارب، مظہر علی ابن ابی طالب الزرغام الصالب، علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب، ان کے مظہر اتم حضرت پیران پیر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بہاءالدین ملتانی
کند ہر دم ثنا خوانی بہاؤدین ملتانی کند ہر دم ثنا خوانی کہ تو محبوب سبحانی او محی الدین جیلانی کہ تو محبوب سبحانی او محی الدین جیلانی وڈا بندہ بہاؤدین جا بندہ تعریف کرے غوث پاک دی تے مزہ بھی آندا ہے نا تعریف کرے پہنچے بندے نو پہنچے آیا بندہ اللہ دی تعریف کرے کملی والا تے مزہ آندا ہے اللہ دی حمد بیان کرے کملی والا تے سجدہ ہے کملی والے دی نعت بیان کرے حسان بن ثابت تے مزہ آندا ہے سمجھ آئی تے اولیاء اللہ دا سردار اولیاء اللہ مل کے جس دی تعریف کرن او کون ہے اور او صرف وحید الملت فرید العصر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مدرس توحید و رسالت سمجھ آئی اے او شیخ ہے اس دی تعریف کی تھی کہ میں آکھ رہا راتی عراقی آیا ملتان بہاؤدین دی جتیاں چ بیٹھا مسافر ہے نا کھانا بدوشا نہ لایا پیچھے بیٹھا بہاؤدین دی نظر پہ گئی جی کپڑے میلے پھٹے پرانے تے جتیاں خبریں آئیاں کہ نہیں میلے تے عراقی فخر الدین عراقی بہ گیا جتیاں شیخ دی نظر پئی ہاں جی ویکھیا نا نگاہیں کاملوں پر پڑھ ہی جاتی ہیں زمانے کی اکبر دا شعر یاد آیا نگاہیں کاملوں پر پڑھ ہی جاتے ہیں زمانے کی کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہا ہو کر اے باغ ونجو نا اللہ نصیب کرے اج کل تو پونڈ بھی پھر رہے تسی بھی کدے کدے ونجیا کرو کدے کدے چلے ونجیا کرو کوئی گل نہیں اے پونڈ پھرنا ون چلا ہے پول کے چلا وننا ہے تے جڑا انسان پول کے کدے باغ ونجے تو پونڈ والا حساب ہویا نا وہ بھی پول کے چلا گیا تے اے بھی باغاں چ ونجیا کرو پھلاں دے نظارے کریا کرو ویکھیا کرو اگے اگے پتر آ جاندے ہیں پیچھے پھول چھپ جاندا ہے پھول خوبی والے نا سنو ذرا گل بڑی مزیدار چس دی گل ہے ایک گل ہو گئی ہے پر ٹنگ نال کرنے نہیں گل ہونی بات کرنے کی ادا ہوتی ہے نکھتے گل بھی صدا ہوتی ہے گل کے پتر او آلساں مکانا نہ لے میں اچھا بھوک لگی مولوی بیٹھے سٹیج تے انہاں نے اندر نہ سٹیج بولو لگ پے احانے نو اندر قوالی شروع ہے بس کرو بس تو میں نہ کرنا بس تو اپنی مرضی نہ کیونکہ بس میرے بس میں نہیں ہے یہ اس کے بس میں ہے گل سمجھی نا ماشاءاللہ پڑھانے دے لوگ بڑے سیانے پڑھانا تے بندہ بیٹھا ہے سیانا سمجھ آئی نا تے وارسی بھی وچ بیٹھے ماشاءاللہ تے رنگ جڑا ہے پھر موئینی تے چشتی تے اجمیری ہے جی محبوبیہ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی دے نسبت نال ساریاں نسبتاں موجود ہیں غوثیہ بغدادیہ قادریہ سمجھ آئی تو میں کیا کہہ رہا پھول چھپ گیا جی پھول چھپ گیا پھول چھپ گیا تو پھول چھپ گیا حافظ یاسر بڑا خوش ہونا ماں نہیں یار بڑی گلاں تو فل بدی کڈنا میں ہوں کیا کرا اندر بھی میں نے ایک باغ ہے اندر بھی میں نے ایک باغ ہے تسی اس باغ نے تساں کول بھی آوے کدے اس اندر نے باغ نہ بوا تک کھولو
نفس بسینہ رجوع کن، نفس بسینہ رجوع کن، ببہار عیش چو منظرا، نفس بسینہ رجوع کن، ستم اصغر حواست کشد کہ بسر سر و سمندرا، ستم اصغر حواست کشد کہ بسر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم ندمی دائی، تجھے غنچہ کم ندمی دائی، در دل کشا بچمن درا، تجھے غنچہ کم ندمی دائی، در دل کشا بچمن درا، در دل کشا بچمن درا۔ غنچیاں ویکھے اینج منہ بند ہونا، وہ دروازہ دل نہ کھولنا، اندروں کھولنا، اس نے پتیاں نے پیر اندر پجے ہونے، غنچے نہیں پتیاں نے پیر اندر پجے ہونے، ہنج جس رے ہنج کھڑنا نا تے اندر نے دروازے کھولنا، پھر اندر دی خوشبوواں نکلنیاں تے وینا بلبلے کرگس نہیں وننا، گد نہیں وننی کدے، الو نہیں وننا، پونڈ نہیں وننا، اور اتھے ہی پونڈا کتھے ٹونڈ جے ٹونڈ رہی پونڈ تے ونج کے ٹیرے ہوتے ٹونڈ گوئے ہوتے چڑھیا ہوسیا تے رولر بڑھا کے تے پچھے تکنا پیا ہوسیا، اے بھی اللہ دی مخلوق ہے، کیوں جی انج کیوں پہ کرنے ہو، ساتھ تسی بھی کرنے پہ ہو بلبل آر کہ بلا ان کیوں پہ کرنے ہو، اسا نہیں کہ گندے چی ڈیوٹی لائی سزا اتھے ہی ساری زندگی گزارنی ہے، چاؤں چاؤں اتھے ہی کرنی ہے، کہ اسا کیا پتہ ہے باغ کے پیا ہونا ہے، اسی تے اتھے ہی ساری زندگی پیو دادے اتھے گندے چی بڑے رہن ساری عمر، جمے بھی گندے چاں اے بھی گندے ہاں تے مرسے بھی گندے ہو کے، اسا کے پتہ ہے بلبل کون ہے، باغ کون ہے، پھول کون ہے، چمن کون ہے، بہار کے ہونی ہے تے باد بہار کے ہونی ہے، نسیم شمال کے ہونی ہے، شمیم زلف کے ہوندی ہے، سمجھ آئی؟ اساں تک لفظ ہی نہیں سنے، گندیاں گلاں تے گندیاں بواں تے پیڑیاں گلاں تے ترقیاں یا گلاں سننیاں نے تے اساں کول سن کے نو، اساں کے پتہ ہے باغاں چ کے ہونا ہے، لیکن جڑی بلبل ونی نا کتھوں کتھوں آنی ہے، خزاں ہو ونی ہے، پتہ ہی نہیں لگنا گئی کدھر، جس لئے پھول بوٹے آونن اپنے معشوق آونن تے پھر جناب اے بھی بول بول کرنی آونی، بلبل جڑی نا بول بول کرنی آونی، کدے ایک ٹہنی تے کدے اس تے کدے کی پھول نہ چہرہ ویکھنی ہے، کدے حسن دا چہرہ ویکھدی کدے حسین دا چہرہ ویکھدی، سمجھ آئی؟ پھول ویکھ دیے کہ محمد گلستو علی بوئے گل، محمد گلستو علی بوئے گل، بود فاطمہ اندراں برگے گل، چوئت رش برآمد حسین و حسن، معطر شدز و زمین و زمن، معطر شدز و
محمد پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے، اور فاطمہ ایک پتی ہے، زہرا پتی، پھول کی پتی ہے زہرا، زہرا کا معنی پھول کی پتی۔ ہائے میر نیسان ایسی لفظ کو باندھتا ہے، خاں تھے زہرے گلشن زہرا جو آپ کے، خواہاں تھے زہرے گلشن زہرا، زہرا دے گلشن دیاں پتیاں، زہر میں نے پتی، میدان کربلا وچ گلشن زہرا دی ہر پتی منہ کھول کے پانی مانگ رہے تھے، یو لانتیو پانی تو دے دیو۔ انہوں نے یزیدہ نے پانی نہیں دیتا، نہیں دیتا نا، تے کی ہویا رات نو، 9 دی رات نو کی ہویا کہ خواہاں تھے زہرے گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے، ارے شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب۔ آسمان آکھیا حسین تیرے بچیاں تے، اے زہرا تیرے بچیاں تے انہاں لانتیاں نے پانی بند کیتا ہے۔ محرم دی 9 دی رات ہی میری شبنم دی صورت اشک فشانی ویکھ، میں تیری آل تے اتھرو واساں تے ٹیسن کتھے ٹیراں تے نہیں، پھلاں آکھیا اساں نے جڑے نا او پتیاں حاضر ہن، اسی اپنے ہاتھ نکے نکے کے پھول، ایک ایک پتی پھول کا ایک ایک ہاتھ ہے، ایک ایک پتی پھول کا ہاتھ ہے، اور وہ پتی اپنا ہاتھ لے کر پھول کی صورت میں یوں دیکھ رہی ہے آسمان کی طرف۔ رات کو شبنم برسی تو شبنم نے بھر دیے وہیں کٹورے گلاب دے پھول دے کٹورے بھر دیتے شبنم کہ اے آل زہرا، اے فاطمہ دی اولاد، ساڈے اشک حاضر نہیں کدے پیندی ہے تے تو پی ہے۔ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ کہ میں کر رہا گل تے دعا پتہ نہیں، ہائے ہائے پھول پتہ نہیں کدو دے گل یار، سن لو میں شاعر ہاں، اللہ تعالیٰ دماغ میں دیتا ہے تے جنہ دماغ دیتا ہے وہ میری گل سمجھنے، جڑے بد دماغ ہن، غبین کند ذہن ہن، بدون حاسدن، جیلسن، بے ہنر بے کمال، وہ بھونکیں گے، بکواس کریں گے، باتیں کریں گے، وہ سب پر نبیوں پر بھی کرتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے۔ لیکن جو ذہین لوگ ہوں گے، جو جینیس آدمی ہوں گے، جو سمجھدار آدمی ہوگا، وہ میری بات کو سمجھے گا اور لبیک کرے گا۔ پھول ہاتھ کھولے نے پھول تکو، پھول انج بھی ہو سکنا بڑے کٹ ہی ہونے نے، او کچھ اگر ٹہنی کمزور پی وجے تو وکری گل ہے، نہیں تو ہتھ ہی ہونا مصر دسی میں یاد نہیں۔ اچھا ویکھو جی
ہنج فل ہاتھ چائن کہ دعا کر رہے ہیں اسی موسم بہار میں جمے ہاں خزاں میں نہیں پیداوار ہونی نا فل بہار میں پیدے ہویا تے یا اللہ بہار سلامت رکھی ہاتھ چاہ کے ہر پتی دعا کر رہی ہے اس بہار نو سلامت رکھی تے جس باغ جمیا اس دی بہار سدا رہے سدا بہار روے اس باغے تے کدی خزانہ آوے نہیں پہلا مصرع کے ہاں میں اصل عربی فارسی تو اردو دا سارا ادب پڑھیا ہے پنجابی ذرا اتنی یاد نہیں مانی ایویں آ گیا میاں محمد صاحب دا مصرع سدا بہار روے اس باغے تے کدی خزانہ آوے سدا بہار روے اس باغے تے کدی خزانہ آوے کدی خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے ہر بھکھا پھل کھا کرنا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں کرنا کرنے دا تیل کرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں کرنا جس کرنے وچ خوشبو نہیں اس کرنے کی کرنا دل کردا تنوں کول بٹھا کے خونا نہ دے گیڑا دل کردا تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا تے نیچاں دی اشنائی کولوں پھل کسے نہیں پایا ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا سمجھ آئی تو میں کہ ہاتھ چاہ کے کہہ رہے ہیں کہ اس سلامت رکھی اس باغ نو تے ہر پھل دعا وے 10 بدعا ہے کہ سلامت رہے اور شاید یہ بھی مانگ رہا ہو کہ اس میں شبنم پڑے اور ہم آل زہرا کی خدمت میں پیش کریں پانی پیش کریں تو عراقی کو حضرت بہاؤدین نے ایک نظر میں دیکھا ہوا چلی نا پتھر اگے بڑے آنے پھولاں چھپانے واسطے اللہ ذرا چھپانا ہے اساں تاں جی اتنا بھی بے قدرہ نہ ہو جی ہر جگہ روڈ تے بیٹھے السلام علیکم جی 24 گھنٹے پھول صاحب سامنے بیٹھے ہیں وہ تک کئی لوگ بیدار ہونے جی 24 گھنٹے دی شکل تک نہیں رہو اللہ تھوڑا دا پلہ پانا ہے پتراں دا پلہ پانا ہے وہ چھپ بھی جا ذرا تھوڑی جی قدر بدا اپنی تھوڑا سا مرزا بیدل آنا ہے تا آبرو نریزی از خانہ کم بروں آ بے عزت نہ ہو جے کروں کٹ نکلیا کر تھوڑا نکلیا کر لوگوں نے تھوڑا سامنے آیا کر جی عزت رہسی آ
سامنے 24 گھنٹے بہ کے لوگ آخر اس بلائیاں تک کے مر گئے ہیں کہ کرا ہوں جس ویلے تک ایڈا تباخ جا منہ کہن کے سامنے آ تک نا رات سورج اللہ بھی ڈبو چھوڑنا ہے تھوڑی جی قدر 12 گھنٹے نہیں قدر دینے واسطے اللہ بھی دینا ہے اللہ سورج بھی بے عزت نہیں کیتا نا راتی چھوپ جول جے 12 گھنٹے اے فضلی آخر جی دیو چڑسی تے آساں تے چڑھیا رہے 24 گھنٹے تے کون آخسی چڑسی تے آساں اللہ بھی عزت دینا ہے چھپا کے اس واسطے 24 گھنٹے سامنے بہنے تے ہونے نو کمال نہ سمجھو تے فن والے لوگ علم والے لوگ اندر بھی ہوندے تے پھر بارو آندے حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکل نوری جھات دے کارن دو جگ اکھیاں رہدا فرش کرن سب انسو ملک حوراں پریاں تے انتظار اس دی ہوندی ہے جس دے وچ خوبی ہوے کمال ہوے انتظار اس دا دنیا کر دیے بے کمالاں دا کون انتظار کر دیے لوگ کہندے ہیں کار بہ اسی تے جا رہے ہیں ساڈا کام ہے آئے تے سونا یوسف بیٹھا ہوئے اندر تے باہر عاشق کھلوتے ہون تے او پھر آخ دین کیا آخ دین فاروقی عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے عشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے ارے تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے بڑے بڑے چوٹی نے انہیں نہ آنکھوں لگا ہے کسی چنگا شیر آکھا ہے اندرو محبوب نکل سی تے خنجر کن کے نکل سی یہ مارنے آستے باہر جڑے مرنے پہ انہوں واسطے خنجر کن کے نہیں سی چنگا معشوق ہے جی تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے میں کہا بد دماغا عقل کر تو اس گلی چوں نہیں کدے لگے ہیں عشق اور معشوقی اور حسن اور ذوق دی دنیا ہی نہیں تو تکی بے دردہ اس آکھے چوم گیا جی تھوڑی جی سمجھ آ گئی تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے میں کیا ہے ابرو جڑے ہونے نا اس دی کاٹ جڑی ہے خنجر رونی ہے اس آکھیا ہے جڑا متھے تے رکھے ہی نا خنجر ایسا کہنے کے باہر نکل جی اسی مرنے تے تیار ہے دل برد از من دیرو شام دل برد از من دل برد از من دیرو شام دل برد از من دیروز شام ہاں فتنہ تراز محشر خرام فتنہ تراز محشر خرام آہ محشر ہاں ہاں محشر آتے گے ابرو آتی رے میگاں آتے گے ابرو آتے گے ابرو آتی رے میگاں
آمادہ ہر یک پر قتل عام دل برد گفتم چه جویی گفتم چه جویی گفتا دل و جان گفتم چه جویی گفتم چه جویی چه جویی چه جویی گفتا دل و جان میں کیا کہ ٹونڈنا ہے اس کا دل تے جان ٹونڈنا پہ کو لب بنجے دی گفتم چے جوئی گفتا دل و جان گفتم چے جوئی گفتا دل و جان اور گفتم چے خواہی گفتا غلام گفتم چے میں کہتے چانا کہ میں اس آکے غلام نوکر چانا میرا کو خادم مالا بنجے نہیں جی تو گل ہو رہی آتے گئے ابرو جگر مراد آبادی کی غزل ہے یہ ہائے 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 سنو کیا لفظ و نشر مرتب کہتے ہیں فن عروض میں سے عارض چے عارض گیسو چے گیسو عارض چے عارض گیسو گیسو چے گے آہ گیسو عارض چے عارض گیسو چے گیسو آپ فارسی نہیں سمجھتے جو نہیں سمجھتے میں اشارے کی زبان کر رہا ہوں آپ سمجھ جائیں عارض چے عارض گیسو چے گیسو صبح چے صبح شام چے شام صبح چے صبح شام چے شام دل برد از من دیرو شام فتنہ ترا میں نے کیا عرض کیا کہ شیخ نے دیکھا بہاؤل حق نے بہاؤدین نے بلایا اپنے پاس عراقی کو بلا کر مہربانی فرمائی اور اپنی صاحبزادی کا رشتہ عطا فرمایا 9 وارد آدمی ولی را ولی می شناست آخری شعر عراقی کا کہتے ہیں مجھے نہ حرم والوں نے گھسنے دیا زمین نے بھی انکار کر دیا کہ ریائی سجدہ ہے تیرا دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے تیری خلوت اور جلوت ایک نہیں ہے خلاؤ ملا ایک نہیں ہے مجھے پلیت نہ کرنا اپنا ماتھا لگا کر میں نے نال ماتھا نہ لاوی زمین آخیا میں نے نال ماتھا نہ لاوی اے تو بری آجزاں پر میں نال بڑے بڑے نبی آن کے متھا ٹیکنے تے لانے اس دی بارگاہ وچ چکنے دی انتہا اور عزت دی انتہا میرے اتے رکھنا ہے سر اے مینوں شرف اللہ نے دیتا ہے اتنی کٹیاں واں لیکن اتنے اتنے بڑیاں میں مرتبہ دینی ہاں اے تما ڈنگر روند کے ٹر دین لیکن پتہ نہیں میرا مقام کملی والا آقا بھی میرے تے ہی سجدہ دیندا ہے ڈنگرا میں روند کے ٹرنے جو کہ ڈنگرا کے پتہ ہے میں کہ یہاں
ڈنگراں کے پتہ ہے میں کہ ہاں میں تو وہ ہاں جس سے محمد مصطفیٰ آدم سے لے کر کملی والے آقا تک لوگوں نے جبینے خم کی اور مجھ پر سجدہ کیا انہوں نے. ڈنگر پیر رکھ کے ٹرنا ہے تے کملی والا تے عیسیٰ تے موسیٰ سر رکھ لین میرے ہوں تو بہت ذلیل لیکن بڑے بڑوں کو عزت دینے کا باعث بنتی ہوں وسیلہ بنتی ہوں. یہ نیا خیال ہے میں پیش کر رہا ہوں. یہ میں سوچ کر نہیں ابھی ساری گفتگو ابھی ہو رہی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء. تے عراقی کے آکھیا اس بھی نہ کر چھوڑی تے ادھر بھی نہ ہوئی. فرشتے بولے نہیں اندر جوگا نہیں ہے تو باہر کچھ کیتا نہیں آ تے آنن میں پھر درے درے دیر کو تمل میں بت خانے چلا گیا. آنر پھر میں جوا خانے چلا گیا. بک مار خانہ رفتم ہم پاک باز دیدم. بک مار خانہ رفتم میں جوئے خانے چلا گیا شراب خانے. سارے پاک باز تے چنگے لوگ میں تکے ہوتے جو زمانے نہ نیک تے چنگا ہے اتنے بیٹھا ہے جی. بک مار خان اے بڑیاں مولویاں تو اٹھ کے گلاں نے معاف کرنا مولوی صاحبان ذرا سنو گل میرا مجمع سن رہا ہے میری یہ گلاں. بک مار خان رفتم ہم پاک باز دیدم چو بسوں مارسیدم ہم یافتم دغائی چو بسوں مار. جوئے خانے چ میں گیا شراب خانے چ گیا کمار بازاں وچ گیا پیڑیاں تے گندیاں چ گیا جتھے گندے اڈے ہونے آنن میں بڑے پاک تے چنگے لوگ تکے. تے جس ویلے میں خانقاہ وچ آیا تے معبداں وچ آیا تے سوما وچ آیا انہاں دیاں یہود و نصارا دیاں عبادت گاہاں وچ تے مسلماناں دیاں مساجداں وچ تے خانقاہاں وچ تے میں سارے فراڈی تے چکر تکے جو جمایا چکر اس ماحول وچ تکیا. تے جس ویلے میں جوئے خانے چ گیا اتھے میں پاک باز تے چنگے لوگ تکے. ہوں سمجھ نہیں آنی مولوی پڑ پیا صوفی نال. ہائے صوفی تے مولوی چ فرق میں دس رہا. یہ بہت بڑا سلطان العارفین جس بہاؤدین زکریا ملتانی اپنی صاحبزادی رشتے دیتی کہ فرمایا اتھے گیا تے سارا چکر خانقاہاں دے وچ مسجداں دے وچ مدرسے دے وچ اکثر چکر تے فراڈ چل رہا ہے. پیسے لٹنے دے طریقے اپنے آپ خدا بنا کے بت بن کے بیٹھے اور پجارے اور لٹ رہے دنیا کو. تے کمار بازاں کول گیا جوئے خانے چ گیا شراب خانے چ گیا سارے پاک باز تکے. مطلب کہ میں دسا نا میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. میں صرف گولڈے شریف پیر میر علی شاہ صاحب نے کار پیدا نہیں ہویا میں آہنا ہونا بڑی واری کہ ماں کچھ دے کے بھی بھیجیا. میں نو دنیا دی پراپرٹی بھی دیتی پیسہ بھی 2-4 روپے دیتے تے علم دا ایک حظ وافر عطا فرمایا. جڑی اصل پیر میرے علی دی وراثت ہے اور پراپرٹی ہے وہ بھی میں نو دیتی. تے تائیوں ہے سردی تساں بند کیتا وہ ماما پینا اتنے بیٹھیاں کتنی سردی ہے. تے میں تسانو کوئی پیسے تے نہیں دے رہا. ایتھے تاجدار لے آؤ وقت دا بادشاہ آوے اس چھت تے کھلو کے تے تانوں 10 کروڑ روپیہ بھی تقسیم کرے جڑا تہاڑے جو غیرت مند ہو سی آکھی جاؤ رکھ کول اسی منگتے ہیں. وڈا تے اپنے کار ہیں خبردار سانو جرت پیسے دینے دی کوشش کریں.
لیکن 3 گھنٹے ہو گئے 2 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہو کہ نہیں؟ میں کہہ دے رہا تمہوں کس چیز نے تمہوں زنجیراں پا دیتیاں تمہارے پیراں چ؟ ہاں سمجھ آئی نا؟ کس چیز نے زنجیراں پا دیتیاں؟ میرے بیان نے، میری گفتگو نے، میرا مواد علمی اور صوفیاء کا جو صدقہ ہے، فیضان ہے، ان کی جو وراثت ہے، اس نے آپ کو بٹھا رکھا ہے، اور دنیا کھڑی رہتی ہے 3 گھنٹے۔ میں ساری رات بولتا رہوں تو دنیا کھڑی رہے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، کوئی بڑائی نہیں، کوئی کبر نہیں، یہ مالک کا فضل ہے مجھ پر۔ تو عرض کر رہا ہوں کیا مطلب اس کا مطلب کہ اتھے اتھے مسیتیاں مدرسیاں تے خانقاہاں تے گدی نشیناں تے پیراں وچ سارے فراڈی لٹنے والے لٹیرے تے قمار خانیاں تے جوئیاں سارے نیک تے چنگے، کیا مطلب ہے؟ سنو سمجھو، مزہ بڑا ہے۔ ایتھے میں ہن کسی علامے بٹھاواں نا اپنی جائی، اتنی گل اتنے آن کے جواب دے نا تے مزہ آنا ہے۔ اے تو بیچارے سٹیج اتنے مسکین لوگ بیٹھے نے، تے نہیں جڑے بڑے بڑے ڈاکٹر ہن تے بڑے بڑے شیخ الاسلام ہن، وہ بھی اتھے آن تے جواب مشکل ہے جڑا اے فقیر پیش کر سی، سن کے کر سو تے بکری گل ہے۔ میں کہ عرض کی تھی عراقی رحمت اللہ علیہ جڑی گل فرمائی نا تے اتنا بڑا صوفی تے پیر ہو کے گل کی تھی اپنے ماحول دے خلاف۔ مطلب اے کہ جوئے بازاں چ فراڈ نہیں ہوندا، بازی لگدی سامنے، بازی لگدی سامنے، سارے بندے بیٹھے ہوندے، کوئی نوٹ چھپا نہیں سکتا، پتر کوئی چھپا نہیں سکتا، کوئی گوڈیاں تلے بھی دے تو بندے نو پتہ ہوندا ہے کیڑا رکھیا، پیادہ رکھیا، سلطان رکھیا، شاہ رکھیا، وزیر رکھیا، پیادہ رکھیا، کیڑا رکھیا؟ کیونکہ گنے چنے پتے ہونے تے پتے لگ وینن تے جوا باز جوئے وچ فراڈ نہیں کرنا، یہ وکری گل ہے۔ کوئی ہار جاوے جے دوے، کسی جتنا تے ہے کسی ہارنا تے ہے نا، اتھے سچ چلدا ہے۔ شرابی شراب پیسی گستاخ ہے، شریعت دا گستاخ ہے، بڑا گندا ہے، بڑا پیڑا ہے، لیکن جس ویلے کوئی غیرت دی گل آسی، ہوش وچ آسی تے او مر ویسی، ناموس رسالت دا ٹائم آسی تے مر ویسی، سر کٹاسی۔ چوک چ نکلا سی، آکسی میں مرساں تے ہے جنہاں دا ذکر کیتا تے جس ویلے گندا تے شرابی اس دی بارگاہ وچ کدھر ٹائم آ گیا کھلونے دا، مولی صاحب استاد کھلوئے، کوئی ایسا لمحہ بھی آیا کہ وہ کھلو کے آکسی مالک الملک میں تا بہت گندا ذلیل ترین تیری اس کائنات وچ، میری بخشش دا بھی کوئی امکان ہے؟ میں تیری نبی دی گل نہیں منی، اندروں شرمندہ پر میں موتر لا بیٹھا منہ نال تے مینوں کدے بچاسے بھی صحیح، میری بخشش ہو جاسی۔ اے جی میں آخیا نا ابھی ہون شیر پڑھا نعت خان کہ بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، وہ تو ویکھنا پہ کوئی نادم ہوئے اندروں تے ادھر جڑا مارک ہے علماء والا تے اکثر جڑے 2 نمبر پیر بنے تے اج کل نے جعلی دنیا، میں اولیاء اللہ دی گل نہیں کر رہا، اے فراڈی اج کل جڑے خانقاہ وچ بیٹھے الا ماشاءاللہ کوئی بچ گیا ہوئے تے اے بیٹھن کے دما تویزاں نال تقدیراں بدلنے والے، اکل دیاں خبراں دینے والے، کار پتہ نہیں کہ ہو گیا کروں 3 نکل گئی ہے تے آپ خبراں پہ دینے دوئے نہیں ہیں۔ سمجھ آئی؟ تے یارانے دنیا نے لگے انکار تے پتہ ہی کوئی دنیا نہیں، خیب نہیں خبراں لوگاں پہ دسنے، حد ہوگی یار۔
وہ انہاں فراڈیاں کو بچو، اللہ دا نام ہے میں ہاتھ بننا نہیں۔ ایک چنگے پلے پیر خانے دا بندہ میرا دادا پیر مہر علی شاہ وے، تو میں سچیاں گلاں کر رہا نے، اللہ دا واسطہ نے انہاں فراڈیاں کو بچو تے اللہ دے نال نسبت قائم کرو، اللہ کو منگو، اللہ دی بارگاہ وچ سر چکاؤ، اپنے گناہاں دی معافی منگو، استغفار کرو، وہی ذات نے بخشنے والی، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، بخشنے والا بھی ہوے تے ڈرنے دے لائق بھی ہوے، اور کوئی ڈرنے دے لائق نہیں۔ سمجھ آئی؟ بڑے تو بڑا بندہ آویں جے، اے میں بیٹھا ہاں، میں اپنی گل کرنا، اور بھی کوئی آویں جے، ماؤ نہ پتر تے آوے سامنے، مشائخ وچوں آوے کوئی، مولویاں وچوں آوے، مفتیاں وچوں آوے، لیڈراں وچوں آوے، کوئی بندہ نکل کے آوے، میں ایتھے گل کرنا، ایک وال ڈنگا کر دے، میں بیٹھا ہاں، میں بیٹھا عاجز جا بندہ، میرا وال ڈنگا کر کے دسے ماؤ نہ پتر جمیا ہی نہیں ہے کوئی۔ میں جادو بھی وہ پھیرنے والا ہے، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ جادوگر بھی اس دی اجازت تو بغیر کسی نو ضرر نہیں دے سکتا، قرآن فرماندا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اے لوگ آتے ہیں جناب اے میرا جادو نال بند کر دیتا نے کام، میرے جادو نال بچے بند کر دیتے نے، میرے جادو نال جناب فلانا کام بند ہو گیا۔ سنو قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں، جیڑا جادوگر تواڈے تے جادو کردا ہے، اگر اللہ تانوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ آیت کہندی ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اگر ضرر اللہ پہنچانا چاہتا ہے تو تانوں اس دے ہتھوں پہنچاسی، اس جادوگر دے ہتھوں ضرر پہنچانا چاہتا ہے، تانوں کوئی چنڈ مارنے والا مار ویسی، تانوں ضرر پہنچی، بے عزتی ہو ویسی تہاڈی، او پہنچانا چاہتا ہے۔ تے اس دا پہلو مخالف کہوے کہ اگر او نہیں چاہتا تو نہ کوئی جادوگر تواڈے تے کچھ کر سکتا ہے۔ تے پھر جناب ہن نتیجہ کیا نکلیا کہ تسی پھر جادوگراں دے وچ کیوں وڑنے ہو، انہاں نے پیراں 'چ کیوں ٹہنے، انہاں کو پیسے کیوں خرچ کرنے ہو؟ جیڑا جادو نو توڑدا ہے تے روکدا ہے، اس دی بارگاہ وچ سجدہ کیوں نہیں کردے ہو کہ مینوں بچا مالک، اس دے شر کول بچا، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی واسطے معوذتین دا پڑھدا حضور خود پڑھدے سن، آخری دو کل راتی پڑھ کے سو، کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس، اے راتی پڑھ کے جڑا بندہ میری گل سن رہا ہے راتی پڑھ کے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلم، درود شریف حضور تے بھیج کے 2 واری 4 واری پڑھو، اس تو بعد پھوکو آپے تے ماحول پورے سن، نہ جن نہ بلا نہ جادو نہ سحر نہ کچھ بھی، سب غائب، اللہ دا فضل۔ تے روز چور چور نہ کریا کرو اساں جی فلانے، وہ بندہ کی نفع دے سکنا ہے تے نقصان کے دے سکنا ہے، اللہ تعالیٰ زار رہتے، اللہ تعالیٰ نافع، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بندے قبض ہو ونجے گا، اپنی قبض نہیں کھول سکنا، ڈاکٹر در دوڑنے کہ پیر تے کہ فقیر تے جے جنتری تے کہ منتری، مفتی صاحب بھی دوڑنے نے قبض 5 دن نہیں ہوئی ہے، حضور کوئی اچھی چیز نہیں ملی، جے کھول ونجے تے روک کوئی نہیں سکنا، گولیاں پہ کہنے 3 دہاڑے دی کھلنی نہیں اندر، آپے تے ہے تو ڈانا حال ہے، نہ قبض روک سکنے ہو تو نہ قبض کھول سکنے ہو، تے دعا نہیں مشکل کشائی کنج کر سو۔ بندے بنو، پیر صاحبان بھی، مولوی صاحبان بھی، اسی بھی، تسی بھی، سارے تے اللہ کے عاجز ہو جڑا اس نظام چلایا ہے، اللہ کو معافی منگو، علاج شاج کراؤ، تے اپنے آپ اچا نہ سمجھا کرو جی اسی تساں کول بڑے اچے ہاں، نہ جی میں اپنی آنا، میں تو گل ساری کھول جوڑی ہے، گل یہ سی عاجز ہاں سارے اس دے سامنے، تسی بھی اونجی تے میں بھی اونجی، نا تو شرابی جڑا وہ معافی کا مانگ چھوڑیا کہ میں معافی مانگنے بہت گندے ہیں جی، ہائے میں ہن وقت ہیں جی، میں اچھا 1 منٹ میں گل کرنا تو پھر نماز اثر ہے کہ گل ہے، چلو بہرحال میں گل چھوڑ دینا تے آخری شیر آنے سارے پاسو جو میں کے مار خانے گیا اتنے اچھے بندے ملے
ہوں میں اتھے گیا بکے مار خانہ رفتم ہم پاک باز دیدم چو بسوں رسیدم ہم یافتم دغائی چو بسوں رسیدم. بڑیاں بڑیاں تسبیحاں ویکھیاں کھڑکڑیاں تسبیحاں کھڑک 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 اندر کم اور آئے ہیں کہ مرغے دیدہ ور آتا نہیں دانے کے چکر میں. اچھا کہ میں عرض کی تھی کہ اس تو بعد پھر آنا میں درے دیر کوفتم زدرون دا برآمد درے میں بت خانے چلا گیا اتھے تو بوا کھڑکاواں کعبے والے بڑھن نہیں دیتا زمین انج نہ کر چھوڑیے ہیں جی تے اتھے ونجا میں بوا کھڑکایا زدروں اندروں آواز آئی کہ بیا بیا عراقی کہ بیا بیا عراقی تجھے خاص گان مائی کہ بیا او عراقی آ او تو کتھے پلیا رہے اساں نے خاص بندیاں میں چوں آ اسی پیڑے تے اے وہاں پر فراڈی نہیں ہے تھے بے ساڈے کو تک آئے ہیں خانقاواں تک آئے ہیں مدرسے اساں گندیاں چ بہ اسی فراڈی تے نام لٹنے میاں تے کسی طریقے نال لٹنے آ دس کے لٹنے آ چھپا کے نہ لٹنے آ. اچھا اس واسطے جڑی آیت پڑھی کہ اے مدرسہ ہے تے میں عرض کیتی کہ آیت پڑھی انما یخش اللہ من عبادہ العلماء علم والے اللہ کو ڈر دین تے علم جتھے ہووے اتھے ڈر ہوندا ہے جتھے علم نہیں اتھے ڈر نہیں. اللہ تعالیٰ تمام مدارس میں اگر علم عطا فرمائے تو اپنا ڈر بھی عطا فرمائے اور میں دعا گو ہوں حافظ شارق صاحب کے اس مدرسہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں حفاظ اور دوسرے حضرات ان کو علم عطا فرمائے تو آٹومیٹیکل اس آیت کے کریمہ کے تحت ان کو ڈر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو اللہ کا ڈر جس میں ہو اس سے خطرہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان مقبولوں میں ان کے صدقے ہمیں وہ خشیت الہی عطا فرمائے وہ خوف الہی عطا فرمائے اور حضور کی نسبت عطا فرمائے. اور آج میں جو بولا آپ نے جو سنا میں نے جو کچھ عرض کی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے یا رب العالمین یا قاضی الحاجات اے ہم سب کی حاجات کو پورا کرنے والے سننے والے اور ہر چیز کی التجا اور آرزو کو پورا کرنے والے اس محفل میں آج جو حضرات بیٹھے ہیں ذوق دل سے تو ان کی سماعت کو اپنی بارگاہ میں اور میری گفتگو کو قبول فرما ہمیں اسوہ حسنہ پر چلنے کی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. بارش آئی